بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 73، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک صرف دو آدمیوں میں کیا جائے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو مصارف حق میں خرچ کرے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو اور وہ اس حکمت یعنی علم کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو تعلیم دے۔ سامعین محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کے بارے میں رشک کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جسے مال دیا جائے، جہاں اسے خرچ کرنے کا حق بنتا ہے وہ وہیں پہ اسے خرچ کرے، تو ایسے شخص سے رشک کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو اور وہ اسی حکمت کے مطابق فیصلہ بھی کرے اور لوگوں کو تعلیم دے، تو ایسے شخص سے بھی رشک کرنا جائز ہے۔ سامعین محترم، یہ رشک کا لفظ حسد کے لفظ کے مخالف استعمال ہوتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی میں کوئی نعمت دے کر یہ تمنا کرے کہ اس شخص کی یہ نعمت ختم ہو جائے، خواہ مجھے وہ نعمت ملے یا نہ ملے۔ جبکہ رشک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی میں کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت برقرار رہے اور مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، تو یہ تمنا کرنا بلا شبہ ایک مستحسن عمل ہے اور اچھا عمل ہے۔ اس کے مخالف حسد کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیگر احادیث میں بھی بہت مذموم قرار دیا گیا۔ حضور نے فرمایا، تم حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو اور خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آگ جس طرح لکڑیوں کو اور خشک گھاس کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا چونکہ جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے وہ انسان ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس بندے کو جس نے نعمت دی ہے وہ رب کی ذات ہے۔ اب یہ بندہ اٹھتا ہے اور یہ تمنا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ نعمت جو اللہ نے اس بندے کو دی ہے، اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنا ناپسند فرماتا ہے کہ فرمایا، جو یہ سوچ رکھ کر کسی مسلمان بھائی کی چیز کو دیکھتا ہے کہ اس سے یہ چیز زائل ہو جائے، اس کا یہ چیز نقصان ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، تو اللہ اتنا ناپسند فرماتا ہے کہ فرماتا ہے تمہارا یہ سوچنا، تمہارا یہ عمل اتنا برا ہے کہ یہ تمہاری ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ جیسے آگ بڑے بڑے گھاس کے، لکڑیوں کے ڈھیر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح یہ حسد وہ برا عمل ہے جو انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کے انبار کو، بڑی بڑی نیکیوں کے دفتروں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں حسد جیسی بری چیز سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔